السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل دینی معلومات پر۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی جس کو آج مسجد نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی گئی تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ یہ زمین بنو نجار کے 2 یتیم بچوں کی تھی جس کو آپ نے قیمت دے کر خرید لیا تھا۔ اس کی تعمیر میں صحابہ اکرام کے ساتھ آپ بھی پتھر اٹھاتے تھے۔ صحابہ اکرام جوش میں یہ اشعار پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے اور پڑھتے، اللہم ان الاجر الآخرہ فرحم الانصاری والمہاجرہ۔ اے اللہ، اصل اجرت تو آخرت کی اجرت ہے، اصل اجرت تو آخرت کی اجرت ہے۔ اے اللہ، انصار و مہاجرین پر رحم فرما۔ یہ مسجد اسلام کی سادگی کی سچی تصویر تھی۔ اس مسجد کے 3 دروازے بنائے گئے تھے۔ دروازے کے دونوں پائیں پتھر کے اور دیواریں کچی اینٹ اور گارے کی بنائی گئی تھی۔ ستون کھجور کے تنوں سے اور چھت کھجور کی شاخوں اور پتوں سے تیار کی گئی تھی۔ قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ کی لمبائی تھی۔ یہ مسجد صرف نماز ادا کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ اسلامی تعلیم کے لیے ایک درسگاہ اور دعوت و تبلیغ اور دنیا کے سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مرکز بھی تھا۔ اس کے امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نمازی صحابہ اکرام جیسی مقدس ہستیاں تھیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہزاروں قسم کے پھل پیدا کیے، لیکن گولر کے پھل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اس طرح اظہار فرمایا کہ جب گولر کا پھل پک جاتا ہے تو اس کو توڑنے پر بہت سے کیڑے نکلتے ہی جو اپنے پروں کے ذریعے اڑ کر غائب ہو جاتے ہی۔ آخر اس گولر کے پھل میں یہ اڑنے والے کیڑے کہاں سے آ گئے جبکہ اس میں داخل ہونے کا کوئی راستہ بھی نہیں؟ یقیناً اللہ ہی نے اپنی قدرت سے گولر کے پھل میں چونٹی نما کیڑے پیدا فرمائے ہی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نامحرم عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچو۔ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا، دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیور تو تمہارے لیے موت ہے، یعنی شوہر کے بھائیوں سے پردہ کرنا بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، یعنی شوہر کے بھائیوں سے پردے کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی۔ فائدہ: عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑی دیر کا انصاف 60 سال کی شب بیداری اور روزہ رکھنے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اے ابو ہریرہ، کسی معاملے میں تھوڑی سی دیر کا ظلم اللہ کے نزدیک 60 سال کی نافرمانی سے زیادہ سخت اور بڑا گناہ ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاندی کے برتن میں پانی وغیرہ پیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے آدمی کا دل 2 چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت اور دوسری لمبی لمبی امیدیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دوزخیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا اور ان کو کھانے میں کانٹے دار درخت کے علاوہ کوئی کھانا نصیب نہ ہوگا جو نہ ان کو موٹا کرے گا اور نہ بھوک دور کرے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو شخص آئے، جن میں سے ایک نے کہا، اے ابو حمزہ، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، مجھے تکلیف ہے، یعنی میں بیمار ہوں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تم کو اس دعا سے دم نہ کروں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا، جی ہاں ضرور۔ تو انہوں نے یہ دعا پڑھی، اللہم رب الناس مذہب الباس اشفی انت شافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور تنگ دستی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ کھلے اور چھپے بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے میں آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ نیک وکاری کی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دوستوں، آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہی تو ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ دین کی باتیں دوسروں تک بھی پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا ذریعہ بنائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔